سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بات ارشاد فرمائی، کہا اور جب بھی یہ لوگ رسول کے اوپر جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو سماعت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو ان کی آنکھیں بے پڑتی ہیں۔ جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا ہے اس کے بسبب، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو کر دے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے بات ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت کریمہ نصارہ سے متعلق نازل ہوئی، کرسچن سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چند نصارہ تھے، چند عیسائی تھے، چند کرسچن تھے کہ جن کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس کا ایک پس منظر، ایک مختصر حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے۔ امام طبرانی کی کتاب رحمہ اللہ المعجم الکبیر، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور راوی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب آپ ہجرت کیے تھے، تو اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھانا تیار کیا، پھر اس کے بعد یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا اے سلمان یہ کیا چیز ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صدقہ۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ تم کھا سکتے ہو، تم کھا لو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام قرار دیا کہ نبی علیہ السلام ہو یا آپ کا گھرانہ ہو، آل ہو، ان کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ اسی لیے جیسی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقے کا مال ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا، صحابہ کو دے دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھانا تیار کرتے ہیں، پھر نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب نبی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس ہدیے کو قبول کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور صحابہ سے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ تم بھی یہ ہدیہ کھا لو۔ پھر اس کے بعد میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ ذرا بتائیے نصرانیوں سے متعلق کیا ہے، مطلب نصرانیوں کے بارے میں دین اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ابتدا میں نصارہ کے بارے میں یہ کہا تھا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بھاری دل کے وجہ سے دل کے اندر ایک تنگی ان کے اندر محسوس ہوئی، اور ایسے موقع پر اٹھ کر مجلس چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جو بھی رسول کے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کو سن کر کے تفیض اعینہم، یعنی ان کے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو یہ اصل میں کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ وہی نصارہ کے بارے میں ہے۔ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجواتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، دیکھو اللہ تعالیٰ نصارہ کی قرآن میں تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہاں جہاں پر ان کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ وہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، ان کی والدہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تین خدا کے ماننے کے اقراری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایسے ملیں گے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب ان کے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، واضح فرماتے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھنا ہے اس کو، تو جیسا کہ ایک دوسرا قول اس حوالے سے ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا بھی ایک پس منظر حدیث کے اندر کی بتایا گیا کہ ایک مرتبہ جب بالکل مکے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کے دین پر ان کو عمل نہیں جب کیا جانے لگا، تو صحابہ کرام نے کیا سوچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، آپ کے حکم پر، وہ ایسے موقع پر مکہ چھوڑ کر کے سب سے پہلے حبشہ انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی وہ ہجرت حبشہ کے مقام پہ تھا، اور حبشہ میں کون رہ رہے تھے اس وقت؟ یہ نجاشی تھے رضی اللہ تعالیٰ، جو آگے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ عیسائی تھے، پہلے یہ کرسچن تھے، ان کے جو درباری تھے، جو ساتھی تھے، سب نصارہ تھے، سب کرسچن تھے۔
لیکن اس کے بعد یہاں دیکھیے جب مسلمان ہجرت کر گئے ہیں حبشہ کی جانب تو کفار مکہ کو رہا نہیں گیا. کیا نہیں آ گیا کہ بھئی یہاں ہم ان کو تکلیف دے رہے تھے, اب یہ تکلیف سے بچنے کے لیے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کیے, یہاں پر بھی ان کو خاموشی اور چین نصیب نہیں ملا. تو کیا سوچنے لگے, کہا کہ نہیں ہم ان کی شکایت وقت کے وہ دربار, وہاں کے دربار کے جو بادشاہ ان تک پہنچا دیں گے. تو اس کے بعد نجاشی تک یہ پیغام انہوں نے پہنچا دیا, کہا کہ دیکھو یہ جو مسلمان تمہارے پاس آ کر رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے دھتکار کے نکال دو. تو اس کے بعد میں نجاشی نے کیا سوچا, انہوں نے یہ سوچا چلو ٹھیک ہے ان صحابہ کی یعنی ان لوگوں کے بارے میں ایک شکایت آ رہی ہے تو ذرا بلا کر کے پوچھتے ہیں تو صحیح کم از کم کہ کس دین کو لے یہ لوگ ماننے والے ہیں. تو اس کے بعد میں نجاشی اور ان کے اطراف میں سارے درباری لوگ تھے اور ان لوگوں کو صحابہ کرام کو بلایا گیا, جو چند لوگ ہجرت کیے تھے ان کو سامنے بلایا گیا. بلا کر کے بات چیت چلنے لگی, بھائی کس دین کو تم ماننے والے ہو, تمہارے کون رسول ہیں, تمہارے کون پیغمبر ہیں, سب باتیں ہونے لگی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور نیابت کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے تو دعوت حق کی دعوت توحید کی ان کی طرف دعوت دی. پھر اس کے بعد میں قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کی. سورہ مریم کے اندر اصل کیا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کی بابت, ان کی والدہ کی بابت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی ہے سورہ مریم کے اندر. جب یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ تو نجاشی ہوں یا سارے درباری ہوں, قرآن مجید کی ان آیتوں کو سن کر کے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور یہی سبب تھا نجاشی اور درباریوں کے اسلام لانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تعریف بیان فرما رہی اس آیت کریمہ کے اندر کہ دیکھو جب حق واضح ہو جاتا ہے ایسے نصارہ پر تو آنکھیں بے پڑتی ہیں اور فوراً وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا آمنا, اے ہمارے رب ایمان لائے. تو ایمان لانے کی وجہ کیا سبب بنا, کیا سنا ہم نے ابھی, سبب کیا بنا ہے ایمان لانے میں, قرآن مجید بنا ہے. قرآن مجید کی یہ تاثیر غیر مسلموں کے اوپر کیسی تھی آپ دیکھیے, ایک غیر مسلم غیر اللہ کے پجاری انسان پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی اس زمانے کے اندر, اور آج بھی اگر پڑھی جائیں صدقے دل سے پڑھنے والا پڑھے, اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نجاشی اور یہ درباری سارے مسلمان میں صرف قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے. کیوں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل حق کو قبول کرنے والے تھے اور ان کے دل نرم تھے, اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے نصارہ کی تعریف سنی اس آیت کریمہ کے اندر, اب نجاشی کے بارے میں آیا کہ وہ مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فضیلت ان کی کیسی رہی, یہ آگے چل کر جب مسلمان ہو جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں, جب ان کی وفات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے. وہ مدینہ نہیں گئے تھے, وہیں تھے حبشہ کے اندر. تو اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں, تو غائبانہ طور پر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ دیکھیے کہ ایک نجاشی جو پہلے نصارہ تھے لیکن مسلمان ہوئے, اور ان کی فضیلت یہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر ان کی نماز جنازہ صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. اب یہ تو تھے نصارہ. صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید کی یہی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ تبوک سے متعلق جو آیتیں نازل فرمائیں اس کے اندر ایک آیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. صحابہ کرام کے اندر ایسے چند تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سواریاں دی تھی, مال دیا تھا, تو یہ لوگ سواری کے ذریعے سے وہاں جنگ تبوک کو گئے بھی تھے جنگ کے لیے. لیکن چند صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور پیسہ اور مال بھی نہیں تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے اتنا عرض کیا, بس اللہ کے نبی ہمیں بھی سواری دیجیے تاکہ یہ سواری لے کر کے ہم بھی جہاد کر سکیں آپ کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کر دی, کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے پاس نہ سواری ہے نہ اور کچھ مال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کرتے ہوئے کہا, پس منظر یہ تھا صحابہ کا کہ یہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ان سے, تو جب واپس لوٹ کر کے جا رہے تھے تو حزن اور ملال کی وجہ سے یہ صحابہ کرام بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے, کہ یہ سوچنے لگے کہ ہم جنگ نہیں کر پا رہے ہیں, جہاد نہیں کر پا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کے اندر ایک گھٹن محسوس کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کے دل کیسے تھے,
کتنے نرم دل والے یہ صحابہ کرام تھے۔ اس سے معلوم یہ بات ہوئی کہ ایک پکا مومن جو انسان ہوتا ہے، اگر ایک چیز جو دین کا فریضہ ہے گرچہ اس کے پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے چھوٹنے پر بھی ایک انسان دل کے اندر ملامت محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ معاملہ رہے گا اس کا کہ اس کی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اگر میں کئی مثالیں دینے لگوں تو اسلاف کے اندر یہ مثالیں ملتی ہے کہ اگر شرعی عذر رہتے ہوئے بھی ایک اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں اگر کسی کی نماز فوت ہو جاتی تو فوراً ایسی صورت میں وہ من میں کوٹ محسوس کرتے ہوئے رونے لگتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کی جماعت کے ساتھ میری نماز چھوڑ دے۔ تو یہی تو پیغام اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کی تعریف میں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کیسے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ ان کے دل سبحان اللہ اتنے نرم تھے۔ آج اگر ہم قرآن مجید کی آیت سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں یا ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں تو سیدھا صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دل بالکل سخت ہو چکے ہیں۔ اب ان سخت دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نرم کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر کئی اعمال ہم کو بتائے گئے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی بات تو آج کے اس درس میں معلوم ہوئی قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ یہ واقعی میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اور اس انسان کے دل کو پوری طریقے سے نرم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی تاکید کی، آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے پہلے تم کو قبرستان جانے سے روکے رکھا تھا تو لہٰذا فزور ہوا، اب تم قبر کی زیارت کرو، اسی لیے کیونکہ قبرستان کی تم زیارت کرو گے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جو بندہ جتنا آخرت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اتنا ہی تنہائی میں وہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک انسان اگر اگر قبرستان کی کثرت سے زیارت کرتا ہے تو اس میں سے یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود حدیث کا لفظ ہے، اس کا دل نرم ہوگا اور اس کے آنکھوں سے خود بخود آنسو بہ پڑیں گے۔ تو آخرت کی یاد ہے، موت کی یاد ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کا اضافہ، یہ جو مسکین ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں یعنی یتیم ہیں، ان کے ساتھ میں نرمی کرنے کے معاملے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیے دعا کے جو لفظ ہے نہیں وہ بتانا چاہتا، دعا کا لفظ کیا تھا ان کا؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو لہٰذا تو شاہدوں کے ساتھ تو ہم کو کر دے۔ یہ شاہدین کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہدین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، یعنی امت محمدیہ ہے۔ یہ نصارہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کرسچن ایمان لانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ کے اندر تو داخل فرما۔ ہم سب سے پہلے امت محمدیہ کے فرد ہیں، ہمیں امت محمدیہ کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم کو عمل یہ کرنا ہے، بس اتنا کہ ہم اس قرآن کی تاثیر کو اپنے دل میں سما سکیں اور اپنے ایمان کو جتنا ہو سکے اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر مختصر بہرحال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو واقعاً حق پہنچنے کے بعد حق کو تسلیم کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کی تاثیر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے کہ ہم سب کو ان جن نصارہ کی اور جن صحابہ کی تعریف قرآن میں اللہ نے ذکر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعائیں مانگنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دل کو اللہ کے خاطر نرم کرنے اور قرآن مجید کی تدبر سے تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔